قطعی طور پر تحریک انصاف کا کوئی جلسہ نہیں، نہ ہی کوئی کسی ایران یا فلسطین یا کشمیر میں کوئی مار دہاڑ ہو رہی ہے۔ اسے کراچی کے شہری اسکرینوں پر سارا ملک کوئی پچھلے 3 ہفتے سے دیکھ رہا ہے کہ سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف سڑکوں پر اسی طریقے سے آتا ہے، ریڈ زون یعنی سی ایم ہاؤس اور گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پولیس جو کچھ سلوک ان کے ساتھ کرتی ہے، وہ مناظر کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھیں۔ تھانوں میں لے آیا گیا، رات بھر رکھا گیا، پھر رہا کیا گیا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کرونا کا جو ہمیں الاؤنس ملتا تھا اور ہم نے اس زمانے میں سینکڑوں کی تعداد میں اپنے جانیں دیں، اسے اچانک روک دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے پر حکومت سندھ کے کروڑوں اربوں روپے کے اخراجات جو میڈیکل یا دیگر ہیں نہیں روکے گئے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس ہڑتال کے سبب ایک عام آدمی یہ جو سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہے، اس کی سفرنگ بھی تو موجود ہے۔ میں ان مریضوں کو یعنی جو وہاں موجود ہیں ان کی گفتگو بھی دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ایکشن کمیٹی کے کا بھی موقف لوں گا۔ لیکن دیکھیے جو اس وقت چند مریضوں تک کی آواز میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں تاکہ وہ ان سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف کی قیادت کو بھی جا سکے۔ تقریباً 22-23 دن ہو گئے ہیں، ہڑتال چل رہا ہے۔ ہم ڈیرہ مراد جمالی سے آئے ہیں، ہمارا بابا کے ہاتھ میں درد ہے، وہ ہاتھ دن میں 3-4 پتے نوبرول کے کھاتا ہے، لیکن درد شدید ہے، کوئی انتظامیہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ڈاکٹر نہیں ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم عوام کہاں جائے؟ تڑپ رہا ہے کتے کی طرح۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے جو بچہ پیشنٹ ہے اس کو دیکھیں۔ گولی دینے کے لیے ایک گولی ڈیرہ غازی خان سے 3000 ایک ٹکٹ، 3000 بچے کی ٹکٹ، کھانے کا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ واسطے روٹی دیتے تو ہم لوگ کھاتے، کہاں سے لائیں؟ بس نہیں کہ سننے ہی نہیں، تیار ہی نہیں ہے، کوئی بھی سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ بھائی ہمارا کیا گناہ ہے؟ مریض کو دور سے لے کر یہاں ڈسٹرکٹ عمر کوٹ سے میں آیا ہوں، 4 دن ہوئے میں بھٹک رہا ہوں، یہاں پہ ڈاکٹر ہے نہیں، کوئی سائڈ پہ سارے بیٹھے ہیں، کوئی علاج نہیں کر رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ بالکل کیوں نہیں، جب بھی آئے اتنی لاشیں دیکھ رہے ہیں جن کا علاج نہیں ہو رہا، بغیر علاج کے بیچارے لے کے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں عوام، یہی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہاں تو سہولت نہیں ہے ہاسپٹلوں میں۔ میں نے کہا نا کہ یہ لوگ اس قابل تو نہیں ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو سرکاری اسپتال کھلے ہیں یہاں داخل ہوتے ہی پہلے پیسے مانگے جاتے ہیں، اور وہ بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور بعض وقت تو لاکھوں کی تعداد میں یہ عام مریض سفر کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر محبوب میرے ساتھ ہیں، چیئرمین پوری جو تحریک چلا رہی ہے اس کے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے آخری سوال کرتا، میں پہلا سوال کروں گا، یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو کورونا الاؤنس ختم کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جب کرونا ہی ختم ہو گیا شاید، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے 1% رہ گیا ہے، جب وہ تو کس بات پر آپ احتجاج کر رہے ہیں جب کرونا ہی نہیں جس کا الاؤنس آپ لیتے تھے؟ ماشاءاللہ آپ کی ملازمتیں موجود ہیں۔ میں یہ بھی سوری ٹو سے کہوں گا کہ بہت مثالی نہیں ہے سرکاری اسپتالوں کے پیرا میڈیکل اسٹاف کا رویہ، سلوک ان عام مریضوں سے۔ بعض جگہ یقیناً بہت محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا تو ہے نا؟ السلام علیکم، شکریہ۔ پہلی بات میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو ہم ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ہیلتھ رسک الاؤنس لے رہے تھے، نہ کہ ہم کووڈ الاؤنس، کیونکہ ہمارے جو پیسے لیتے اس میں بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کووڈ ہم نے پہلے بھی 2 سال پہلے پروٹیسٹ کر کے ہم نے اپنے ہیلتھ ورکرز کو رسک الاؤنس جاری کروایا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں کو، نرسز کے، پیرامڈکس کی تنخواہیں اور ان کے الاؤنس یوٹیلیٹی، ہاؤس رینٹ، نان بیٹنگ الاؤنس اتنے نہ ہونے کے برابر ہیں، جو آج کل مہنگائی کے دور میں ڈالر کے اوپر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے فیملی معاشی بحران سے پریشان ہو کے ہم نے پھر بھی گورنمنٹ کو اپیل کر کے یہ رسک الاؤنس لیا تھا، کیونکہ ہمارے ہیلتھ ورکر پہلے ہی جو ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں، چاہے سویپر ہو، وارڈ بوائے ہو، گارڈ ہو، نرس ہو، ڈاکٹر ہو، پہلے ہی کافی ہاسپٹل میں کافی ایسی بیماریاں ہیں جو پھیلنے والی، نہ پھیلنے بیماریاں ڈاکٹروں کو لگ سکتی، تو ان کا حقوق ہے کہ جیسے کہ سیکریٹریٹ کے امپلائی وزراء اپنے الاؤنس کرپشن کر کے اپنے گھر تو پالتے ہیں، کہ یہ رسک الاؤنس ڈاکٹرز کو دینے میں، نرسز دینے میں، پیرامیڈکس دینے میں کیا ایسا پریشانی ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آئے ہیں اور اپنے ڈیوٹیاں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے وزیر، مشیر کوئی آپ کے یہاں تھوڑی آتے ہیں، اور پھر یہ آپ جائیں جا کے کراچی میں جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں نا،
نواب شاہ جائیں, لاڑکانہ جائیں, ان علاقوں پہ جائیں, ان کے وزیروں کے جاؤ گھیراؤ کریں. آپ نے تو کراچی کی سڑکوں پر آیا ہے, ٹریفک جیم الگ ہو رہا ہے, اور پھر میں نے کہا سفر بھی کراچی کا سندھ کا عوام بھی کر رہا ہے جو یہ جناح اسپتال یا سول اسپتال میں آتا ہے. تو یہ بھی تو دیکھیے نا ڈاکٹر. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ میں ابھی چیئرمین ہوں, مجھے جب اریسٹ کیا گیا تھا تمام ہیلتھ ورکرز اور پبلک غصے میں آ کے ایمرجنسی بند کر کے باہر روڈوں پہ آ رہی تھی. پھر بھی میں نے پبلک کے حقوق کے لیے وہاں ایمرجنسی اوپن رکھی, او ٹی اوپن رکھی, جو ڈاکٹر آن کال ٹیم رکھی, ابھی بھی رکھی ہوئی ہے ہمیں اپنے عوام کی بھلائی کے لیے. سر یہ حکومت کو سوچنا چاہیے, پبلک ان کی ووٹر ہے, ہیلتھ ورکرز ان کی ووٹر ہے. ابھی یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جلد سے جلد مطابقت مسئلے حل کرا کے یہ جو ڈیڈ لائن جاری ہے وہ ختم کرے. اب آپ مجھے بتائیں, جب ہم سی ایم ہاؤس مارچ کر رہے تھے, اب ہم ریڈ زون پہ بھی نہیں گئے تھے, یہ سندھ حکومت نے, ہیلتھ منسٹر نے, یہاں کی پولیس نے ہمیں مارا ہے. ہم تو ریڈ زون میں گئے ہی نہیں ہے, ہم بیٹھے ہیں مسائلوں کے لیے. یہاں کے ابھی بھی آپ نے بیان پڑھا کہ ہیلتھ سیکرٹری اور ڈائریکٹر جے پی ایم سی نے یہ بیان کیا ہے کہ اداروں میں ہم آرمی سے کام لیں گے. ہمیں اور فوجز کے بارے, ہمیں اور آرمی کی فورسز کے بارے میں غلط بیان بازی کر رہا ہے, ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے حکومت کے ٹونس کے ذریعے. یہ حکومت کو واضح پیغام ہے کہ ہمیں اور فورسز, ہم اللہ کا شکر ہے جذبے ہیں, وہ ہمارے مسئلے حل کرانے میں کوشش بھی کر رہی ہیں اور جوڈیشری کوشش کر رہی ہے. انہوں نے ہمارے لیکن ڈاکٹر صاحب ڈسمس کیے گئے تھے. ابھی سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی لیکن ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ آپ سے بس احترام درخواست کروں گا, یقیناً آپ 30 دن سے سڑکوں پر ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اور یقیناً یہ جو دن شام پورا یہاں گزارتی ہیں ہماری بہنیں, لیکن نقصان جو ہے وہ انتظامیہ کا نہیں ہو رہا, جیسے میں نے کہا حکومت کا نہیں ہو رہا, اور آپ کا پیغام بھی نہیں پہنچ رہا. لوگ آپ ہی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے ہڑتال کے سبب لوگ مر رہے ہیں یا شدید زخمی تڑپ رہے ہیں. تو آپ کا یقیناً واضح طور پر یہ پیغام جانا چاہیے کہ کم از کم 1/4 عملہ تو وہاں ڈیوٹی پر ہو, یا ہے یا نہیں ہے, یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا ڈاکٹر. میں یہ سندھ گورنمنٹ کو اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, جب آپ کے جو آفیشلز جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, ہیلتھ سیکرٹری, ہیلتھ منسٹر, اگر وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, معاملے سیدھے نہیں کر پا رہے, آپ ان کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ جب معاملات کو بگاڑتے دن دن بڑھتے گئے, 33 دن ہو گئے, پھر بھی ہم نے اپنا عملہ رکھا ہوا ہے کام کے لیے. اگر آپ ان کے آفیشلز اور حکومت اگر سنسرلی کام کرنے کو اگر عزمدہ نہیں ہوگی تو ظاہر کنڈیشن ورسز ہوں گی, تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے. شکریہ ڈاکٹر سلمان. اور یقین کہ میں نے کہا نا کہ پچھلے 1 ماہ سے شہر میں ہر روز مار دہاڑ اور اس سے بھی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جو غریب, مسکین, پہلے ہی سے مریض, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, سرکاری اسپتالوں میں دربدر ہو رہے ہیں, جانوں سے جا رہے ہیں, ہماری توجہ ان کی طرف ہے. اور یہ توجہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی دلانا چاہ رہا تھا, اور حکومت سندھ خاص طور پر اپنے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ان کے آئیں, ان کے وفد سے بات کریں, اور آپ بآسانی انہیں اس بات پر قائل کر سکتے ہیں. ویسے تو میں آنا چاہ رہا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بارے میں, جو آج آئیڈیا 222 کے لیے کراچی آنے والے تھے لندن سے فوراً آنے کے بعد, لیکن اب خبر آئی ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے. تمام ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کچھ جنہیں کرونا ہوا ہے انہیں جلد صحت یاب کرے, اور ساتھ ہی میں جو مریم معزز نے ان کے بارے میں دی ہے کہ انہیں کرونا ہو گیا ہے, ان کے بھائی کو بھی محفوظ رکھے, کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے سے یہ چیز آگے بڑھتی ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شرم الشیخ میں پریس کانفرنس کے بعد پاکستان کے بجائے لندن پہنچے. اہم امور پر گفتگو کرنی تھی, خاص طور پر آرمی چیف کے حوالے سے, اور پھر جب 1 دن 2 دن قیام بڑھا تو کچھ تشویش ہوئی, اور پھر یہ خبر آئی کہ انہیں بخار ہے
اور اب جیسے میں نے کہا انفارمیشن منسٹر نے خبر دی ہے کہ میاں شہباز شریف کرونا کا شکار ہونے کے سبب جو ہے انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ متین حیدر صاحب موجود ہیں۔ جی، میں نے جیسے متین ابتدا میں ہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو جلد صحت یاب کرے، ان کے بھائی کو بھی محفوظ رکھے، تو یقینی طور پر مکمل طور پر انہوں نے اپنے کو کرونا کر لیا ہوگا۔ اور ایک پرائم منسٹر، آپ کو علم ہے، 24 گھنٹوں میں لوگ کہتے ہیں جی 48 گھنٹے بزی ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ قومی بین الاقوامی لوگوں سے ٹیلی فون پر ذاتی طور پر رابطہ کرنا پڑتا ہے، لا اینڈ آرڈر، مہنگائی، ہر ایشو۔ تو کیا آپ تک خبریں ہیں اس حوالے سے متین؟ کیسے کاروباری حکومت چل رہا ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ بریلوی صاحب۔ جو یہ کرونا ہے، چاہے وہ مائلڈ سمپٹمز ہیں، چاہے وہ بہت ہی سیریس ہیں، ان دونوں کنڈیشنز میں جو ایس او پی ہے اس کے مطابق جو پیشنٹ ہے اس کو اپنی تمام تر ملاقاتیں جو ہیں وہ فوری طور پہ منسوخ کرنی ہوتی ہیں اور کرنٹائن یعنی تنہائی میں بالکل اپنا وقت گزارنا ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کرنٹائن میں ہیں، بالکل آئسولیشن میں ہیں، اور وہ اپنی ریگولر جو میڈیسنس ہیں اور خوراک وہ لے رہے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں کے بعد ان کا مزید ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا وزیر اعظم صاحب کو ابھی مزید آئسولیشن میں رکھا جائے یا ان کی ملاقاتیں ریزیوم کی جائیں۔ لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے، یہ تمام تر ملاقاتیں جو ہیں وہ ان کی منسوخ کر دی گئی ہیں، اور لندن سے واپسی کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنی تھی، اپنے سینئر کیبنٹ کے جو وزرائیں جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں ان سے انہوں نے مشاورت کرنی تھی، چونکہ آگے دن تھوڑے اور ایک انتہائی اہم سمری نے موو ہونا ہے اور ایک اہم تعیناتی کی جانی ہے۔ تو وزیر اعظم کی اس علالت کے باعث اب یہ معاملات جو ہیں کچھ آہستہ آہستہ تاخیر کی طرف چلے جائیں گے۔ جی متین، آپ نے خود اس کا ذکر کر دیا، بل جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کو آنے کے بعد یقین کہا یہی گیا تھا کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے مذاکرات یا مشاورت کریں گے، خاص طور پر نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے، پھر عمران خان کا جو لانگ مارچ جاری ہے، اور دوستوں سے میں نے کہا نا کہ پرائم منسٹر کا 24 میں سے 36 بلکہ 48 گھنٹے مصروف رہتا ہے، اور قومی کئی جو میں نے کہا نا جو بڑے فیصلے اس ہفتے یا اگلے ہفتے ہونے ہیں ان کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے متین۔ بالکل بریلوی صاحب، اپنے قریبی ساتھیوں سے بھی وہ ریگولر ٹیلی فون کے اوپر اب گفتگو میں بہت احتیاط برتتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور دیگر جو ان کے اتحادیہ مولانا فضل الرحمان، وہ ان تمام تر ان پولیٹیشینز کے ساتھ گفتگو میں ٹیلی فون کے اوپر اسپیشلی، اور وہ بھی موبائل اور لینڈ فون کے اوپر بہت احتیاط کرتے ہیں۔ اس وقت سے جب سب سے پہلے وزیر اعظم کا خود آڈیو لیک ہوا تو انتہائی اہم ترین جو ایشوز ہیں، اور وہ یقینی طور پہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، انہوں نے اپنے پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، اگرچہ کہ ابھی تک اطلاعات کے مطابق یہ آ رہا ہے کہ سینیئرٹی کو فالو کیا جائے گا۔ اگر سینیئرٹی کو فالو کیا گیا تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت سر فہرست آتے ہیں۔ اور جی لیکن میں متین ایک آپ نے ذکر کر دیا، یقیناً یہ بڑی افسوسناک امر ہے، اس پہ انویسٹیگیشن بھی سنائے ہو رہی ہے، کمیٹی بھی بن گئی ہے کہ پی ایم ہاؤس محفوظ نہیں رہا، یعنی پرائم منسٹر اپنے پرائیویٹ سیکریٹری سے بات کر رہے ہیں ایک کمرے میں، وہ گفتگو بھی لیک ہو جاتی ہے، وہ بھی باہر آ جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آرمی چیف اس کا خیر جو طریقہ کار ہے، کہتے تو یہی ہے کہ جناب آرمی چیف جو ہے جو نام کی شارٹ لسٹ کرتا ہے، غالباً 5 لوگ ہیں، وہ پرائم منسٹر کو چلے جائیں گے، پرائم منسٹر ان میں سے جو یقیناً اب تک اس فیصلے پہنچ چکے ہوں گے وہ بھیج دیں گے۔ اس سے میں قیاسارائیاں بھی ہو رہی ہیں، سینیٹری کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جن کا ہے وہ 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، انہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا نا کہ اس مرحلے پر میاں صاحب کا، پرائم منسٹر کا قرنطینہ ہونا، آئسولیٹ ہونا، اس سے کیا تاخیر ہو سکتی ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے؟
بریلوی صاحب بالکل دیکھیے پروسیس جو ہے وہ مشاورت کی حد تک شروع ہے اور جو نام ہے وہ اتفاق ہو رہا ہے، چونکہ ظاہری بات ہے پہلے اتفاق رائے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریٹن میں یعنی تحریری طور پر سمری چلتی ہے، اور اسی لیے تمام تر پس منظر میں صلاح مشورے جاری تھے اور یہی کہا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جو ہوں گے ان کو لگایا جائے گا، چونکہ 2 تعیناتیاں ہونی ہیں آرمی چیف کی اور چیئرمین جوائنٹ چیف کی، تو 5 نام سمری کے اندر آنے ہیں۔ تو جب 5 نام ہیں ان کے مطابق سر فہرست لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا، پھر اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر۔ تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سمری میں یہ نام آنے، اور یہ پھر میں بتا دوں کہ آئین پاکستان اور قانون کے تحت وزیر اعظم کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ کسی بھی نام کو پک کرے، لیکن اس سچویشن میں ایسے ہوگا چونکہ پس منظر میں اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور اس اتفاق رائے کے مطابق جو سر فہرست سینیارٹی کے مطابق قواعد و ضوابط کے مطابق اگر اس چیز کو فالو کیا گیا تو وہ یقینی طور پہ سر فہرست جو سینئر موسٹ ہیں، اور جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ 27 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے 27 نومبر کو، اسی لیے اس سے پہلے اسمبلی اور اس کی تمام تر پروسیجر، اس کی اپروول، سگنیچرز، ڈیفنس منسٹری سے اس کا موو ہونا، پرائم منسٹر آفس پہنچنا، پھر پرائم منسٹر سے یہ ایوان صدر بھی سمری جائے گی۔ تو اس میں 3 اہم ڈپارٹمنٹ سے منسٹری آف ڈیفنس، وزیر اعظم آفس اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بینگ کمانڈر ان چیف۔ تو یہ اس تاریخ سے پہلے یہ پروسیس مکمل کیا جائے گا، اسے انتہائی سیگا راز میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد 28 کو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ شکریہ متین حیدر۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ انتہائی باخبر خارجہ امور اور پھر دفاعی امور سے متین حیدر ہمیں نئے آرمی چیف کی تعیناتی، اس کا پس منظر، بلکہ اور زیادہ یہ کہ یہ بھی کہ کون کون کو پرائرٹی دیا سکتی ہے، کون نام سامنے آ سکتے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو قومی اور سیاسی بحران ہے اس میں سب سے بڑا بحران معاشی ہے، اور اس کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی ہے، اور اب تو IMF نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ 800 ارب، جی ہاں 800 ارب کے نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے، اور 800 ارب کے ٹیکس کا سمجھیں کہ یہ منی بجٹ نہیں ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہرکولین جسے کہتے ہیں وہ کہلایا جائے گا، اور اس کا سارا بوجھ عوامی پر ہی گرے گا۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا، ممتاز ماہر معیشت، سابق وزیر خزانہ، ان پر گفتگو کریں گے۔ اس پر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ملکی معیشت کا احوال تو خیر عام آدمی سے پوچھیں، جو پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، پیٹرول ہو، آٹا ہو، چاول ہو، گھی ہو، نہ ملتے چلے آئیے، اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بڑے کیا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن دھوم دھام سے شور و غوغا سے ہمارے اسحاق ڈار صاحب آئے تھے کہ معیشت کو پلٹ دوں گا، بدل دوں گا۔ بیچارے پور مفتی کو نکالا گیا لیکن الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ ڈار نے کام کیا۔ یہی جب میں نے پہلا سوال کی شکل میں اپنے محترم مہمان جو آئیں گے ہمارے ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق خانہ ممتاز ماہر معیشت، ان کے پاس یہ سوال کیا تو انہوں نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا، لیکن یہ بھرپور قہقہہ جو تھا وہ آف دی ریکارڈ تھا، تو ان کا میں نے قہقہہ نہیں سنایا، لیکن انہوں نے اس کو انجوائے کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو خبر آ چکی ہے 800 ارب کے ٹیکس تو IMF نے مشروط کر دیے ہیں ہماری مالی امداد کے لیے، تو یہ تو منی بجٹ ہی کہیں گے نا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل IMF ابھی تک پاکستان آیا نہیں ہے نوے ریویو کے لیے۔
तो लिहाजा ये कहना कि वो क्या चाह रहे हैं वो नामुनासिब है। इस वक्त जो प्रोसेस है जो हमें बताया गया है वो ये है कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान जो सैलाब के असरात हैं उनके असरात जो हैं वो किस तरह से माशी हालात पर रूनुमा हो रहे हैं वो साबित करना चाहिए। इसके बाद वो आएंगे और फिर टारगेट्स देखेंगे किस तरह हमने परफॉर्मेंस किया है, और उस वक्त अगर बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल नज़र आया तो हो सकता है कि वो हमसे कहें कि आप कोई एडिशनल टैक्सेशन करें। मगर ये सब जो बातें आपने सुनी होंगी वो र्यूमर्स हैं, अभी तक कोई सीरियस और ऑफिशियल बात नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो मैंने IMF के हवाले से दिया, वैसे तो मैं आप माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद हैं, मईशत के हवाले से एक तालिब इल्म की ऐसे सवाल करते हुए भी ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन ग़ालिबन अक्टूबर में आना था IMF के वफ़द को, अब नवंबर गुजर गया, और क्या वो उस वक्त आएंगे जब हम ये कमिटमेंट उनका पूरा करेंगे 800 अरब के टैक्स का? दरअसल 3 नवंबर को उन्हें आना था। अच्छा। अब चूंकि सैलाब के असरात को हम प्रोजेक्शन करनी है हुकूमत को, तो इसलिए उन्होंने कुछ वक्त दिया है और इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक IMF के आने की उम्मीद है। और दूसरी तरफ तो आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल होगा, इसलिए भी शायद उन्होंने कुछ सोचा कि डिले कर दें। तो डॉक्टर साहब ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा, आए थे बड़े धूमधाम से, तो उन्हें शायद पूरे तौर पर इल्म नहीं था कि किन मसाइल से दो चार हैं। अब मसलन ये कि उनको जो तरजीहात देनी थी, हो सकता है आप जैसे लोगों से अगर मशवरा करते शहर बदलती, तो डॉक्टर साहब को इन मुश्किलात का एहसास नहीं था। बड़े बड़े दावे किए गए, हफ्तों नहीं दिनों की बात की, नताइज आपके सामने है ना डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो देखिए, बात दरअसल ये है कि मुल्क के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और ये जो हुकूमत आई है उन्होंने कोशिश की किसी तरह से IMF प्रोग्राम को वापस ले आएँ, इसलिए कि पिछली हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए थे उसके नतीजे में IMF तो चले गया था पाकिस्तान छोड़कर। इस वक्त क्यों हमें IMF की ज़रूरत है? इसलिए IMF की ज़रूरत है कि आपका जो इंटरनेशनल जिसे कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, वो हद से ज़्यादा गिर चुका है। बहुत से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने आपको लोएस्ट लेवल पर ले आए हैं, तकरीबन जिसे कहते हैं कि दिवालिये से करीब जो लेवल होता है वहाँ ले आए। तो हमें एक ऐसे अम्ब्रेला की ज़रूरत थी जो IMF ही दे सकता है। उसके बाद में सख्त इक़दामात लेने पड़े हैं। आपने तेल की कीमतें बढ़ाई, आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई, अब अनकरीब आप गैस की भी कीमतें बहुत बढ़ाएंगे। इस तरह के इक़दामात आपको लेने पड़े हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जो एक बहुत ही पुराने और सीजन्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसाक डार साहब, उन्हें शायद पूरी तौर पर यह अंदाज़ा नहीं था उनके आने से पहले कि हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं। इसलिए उनमें एक ऑप्टिमिज़म था, उसमें एक कॉन्फिडेंस था। वो बहुत जल्दी उस वक्त ख़त्म हुआ है जब वो वाशिंगटन गए और वहाँ IMF का उन्होंने जो एटीट्यूड देखा वो 100% मुख्तलिफ था कंपेयर टू जब पिछला प्रोग्राम जो 13 से 16 तक था, जिसमें IMF ने बड़े मीठे अंदाज में पाकिस्तान का साथ दिया और 16 वेवर्स दिए थे। इस मरतबा सख्ती की 2 वजूहात हैं। एक तो हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कुछ इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी दखल है, जिसका मैं यकीनन जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन डॉक्टर साहब फिर वही मसला, मैं बात तो आवाम की करूँगा ना। मसलन 800 अरब रुपए क्या है, वो आवाम पे डाल देंगे। महंगाई ग़ालिबन 19%, 20% में तो नहीं, ये भी पहले भी यही करा ना कि आपने टैक्सेस मुंतकिल कर दिए। अब आप ये आसान यही काम जो 800 अरब जो आसान काम है, वो तेल की कीमत 10 रुपये बढ़ा दो, बिजली की 5 रुपये बढ़ा दो। ये नहीं जो करोड़ों लोग जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं अशिया में, एक 5-5, 10 रुपये बढ़ गए
800 अरब उनके लिए पूरा करना क्या मुश्किल होगा? पैसे तो आवाम जाएंगे ना डॉक्टर साहब। बात दरअसल ये है कि जो हमारा बजट का खसारा है उसका जो टारगेट सेट किया गया है वो हद से ज़्यादा सख्त है। अच्छा। और उसके नतीजे में जब मुल्क के हालात और ख़राब हुए हैं, सैलाब के बाद रेवेन्यूज़ तो मुतासिर हुए हैं, हमने अपने दरामदात को भी रोकने की कोशिश की है, एलसीज खोलने नहीं दिया है कुछ अरसे, उसके नतीजे में दरामदात कम हुए तो रेवेन्यूज़ कम हो गए इंपोर्ट पर। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके स्ट्रैटेजी तो मेरी गुजारिश ये है कि रुपए की कदर को आर्टिफिशियली सख्त स्ट्रेंथन करना शायद नामुनासिब है। इस वक्त जो पोजीशन है वो रहेगी। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप देखिए एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा जो ओपन मार्केट रेट है और जो इंटरबैंक रेट है उसमें तकरीबन 20 रुपए का फ़र्क है और उसके नतीजे में रेमिटेंसेस में बेतहाशा गिरावट शुरू हो गई है। 3 महीने में $1 अरब से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो लिहाजा सेंसिबल पॉलिसीज़ फॉलो करें। ये इस वक्त कोई सियासी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि सियासी सल्यूशन से मामला नहीं हल होगा। आपको सीरियस काम करना है। आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रखें। दूसरी तरफ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो खर्चे हैं बेतहाशा आपने बढ़ा दिए हैं उनको कम करने की कोशिश करें। अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारा जो बिजली का शोबा है उस पे जो सब्सिडी और जो खर्चे हम कर रहे हैं वो हमारे डिफेंस बजट से ज़्यादा हो गया है। हैरत की बात है। तो लिहाजा कंट्रोल करें एक्सपेंडिचर्स को, रेवेन्यूज़ को मोबिलाइज करें। आप कोशिश ये करें कि एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट्स मुनासिब लेवल पर रहें और आहिस्ता आहिस्ता और रिफॉर्म्स करें और पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल से निकालने की कोशिश करें। आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं यकीनन बड़े खुलूस नीयत से कह रहे हैं, लेकिन वो क्या इंग्लिश का मुहावरा है ना, ख्वाहिशें अगर, मैं तो उर्दू में कह लूँगा आसानी के लिए कि अगर घोड़े होते, हॉर्सेस होते, इफ विशेस आर हॉर्सेस, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब वो? मुझे तो आपकी ये विशेस इसी तरह लग रही हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बात दरअसल ये है कि ये वक्त ऐसा आ गया है कि अब आप घोड़ों की बात ना करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान पे रिसर्च पिछले 40 साल से किया है। तकरीबन मैंने कोई 100 PhDs पाकिस्तान पे गाइड किए हैं। ये वक्त पाकिस्तान के तारीख का सबसे परेशान कुन और ख़राब वक्त है। ये मैं दोहरा दूँ, ये पाकिस्तान के तारीख का सबसे मुश्किल और सख्त वक्त है। खुदा के लिए जो हमारी लीडरशिप है, हर तरह की सियासी गैर सियासी, बैठें और तय करें कि हमें अपने मुल्क को निकालना है। ये जो रोज़ाना कशमकश चल रहा है और अजीब अजीब से इश्यूज खड़े हो रहे हैं, ये वक्त नहीं है। तमाम डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी भयानक तस्वीर बताई, फिर भी रोशनी की कोई किरण, कोई उम्मीद? सबसे पहले इस मुल्क के शरफा जो 1% हमारे घराने हैं, पाकिस्तान ने पिछले 75 साल जो मराद उन्होंने दिए हैं वो हैरत अंगेज़ हैं। मैंने तो एक पूरी किताब लिखी है इस पर। तकरीबन सालाना जो मराद ने टैक्सेस में, कीमतों में, ज़मीन के एक्सेस में और तरह के फैसिलिटीज़ वगैरह मिला लें, सालाना हमारा 1% तबका जो है 5000 अरब के फ़ायदे उन्हें होते हैं सालाना। और ये सीरियस रिसर्च है। 1% को तो आप सोचिए कि कब तक ये चलेगा ये निज़ाम। अब खुदा न खास्ता मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सीरियसली ये मराद कुछ कम करके इनको तरक्की के लिए इस्तेमाल करें और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें तो शायद हालात संभल सकते हैं।
वरना दिस इज द टर्निंग पॉइंट, गॉड फॉरबिड, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जी डॉक्टर साहब, ये जिन है- खदशात का इजहार कर रहे थे, जिन खतरात का इजहार कर रहे थे, खुल कर कह रहे थे, बल्कि डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन दौर है। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, हमेशा नवाजिश करते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं। और पता नहीं डॉक्टर हफीज़ पातशाह की ये तमाम बातें हमारे हुक्मरानों के ऐवानों तक पहुँचेंगी नहीं। IMF तो बजट है कि 800 अरब के टैक्स लगाएगा ही, और वो लगेंगे किस पर? आप पर, पाकिस्तान के अवाम पर। ये जो हम मोटरसाइकिल चलाने वालों पर, ये पैदल चलने वालों पर, बसों पे सफ़र करने वालों पर, परचून की दुकान पे जाने वालों पर। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।